یہاں تک کہ اگر کوئی فکر اور تشویش انسان کو لاحق ہوتی ہے اس پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ کانٹا بھی اگر چبھ جائے، نزلہ زکام بھی ہو جائے، کہیں خارش بھی ہو جائے، معمولی سی تکلیف بھی ہو جائے، اس پر بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے بندے کو انعام ملتا ہے آخرت میں۔ اور اگر تکلیف کچھ بڑی ہو تو اسی حساب سے اجر بھی انشاءاللہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو بیماری اور تکلیفیں اللہ جل جلالہ کا انعام ہے بحیثیت اس کے کہ انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، بشرطے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ جل جلالہ کا ہر فیصلہ برحق ہے، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہے، تکلیف دور کرنے کی دعا بھی مانگے، لیکن ساتھ ہی جب تک ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ تو بندے کے لیے یہ بیماری بھی ایک نعمت بن جاتی ہے اور آخرت کے میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے بیماریاں اور تکلیفیں اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر آدمی کی سوچ درست ہو تو اس تکلیف اور بیماری میں صحت کی قدر انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ زندگی کے بیشتر اوقات صحت کی حالت میں گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک محیر العقول نظام ہے، اور اس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو صحت جب تک ہوتی ہے اس وقت تک قدر نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اور جب کبھی کوئی اس صحت میں خلل آتا ہے تو اگر سوچنے والا انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ درست کی ہو تو اس کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور تکلیف کے بعد جب راحت آتی ہے اور بیماری کے بعد جب صحت آتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تیسری وجہ اس کے نعمت ہونے کی یہ ہے کہ اگر آدمی بیماری میں پڑ گیا تو بیماری کے اندر آدمی اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی بجا لانے سے پوری طرح اس کا قابل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات شریعت نے بھی رخصتیں دی ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، رخصتیں دی ہیں۔ اس وقت میں جب آدمی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، اس وقت انسان کو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کے ایام میں کوئی ایسا کام کیوں نہ کر لیا جو مرنے کے بعد بھی میرے لیے کارآمد ہوتا۔ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ عجیب ارشاد ہے، فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک کیا؟ حیات کا قبل موتک، اپنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے جو زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، آخرت میں عذاب اور ثواب، جنت اور جہنم، اس کا فیصلہ جو کچھ ہوگا وہ اسی زندگی سے ہوگا۔
اس زندگی کو اگر ٹھیک گزار لیا تو انشاءاللہ آخرت کی ابدی راحتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، اور اگر خدا نہ کرے اس زندگی کو غلط طریقے سے گزارا تو مرنے کے بعد پھر حسرت جو ہوگی وہ حسرت ایسی ہوگی کہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بدکاروں کو سزائیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں پھر صدقے بھی دوں گا اور نیک عمل بھی کروں گا، بڑا نیک بن کے زندگی گزاروں گا۔ لیکن اس کے بعد موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاخیر نہیں فرماتے۔ بہت لمبی عمر ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں ہم نے وہ اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ تم نے اس کو گنوا دیا۔ تو مرنے کے بعد زندگی واپس نہیں لوٹ سکتی، اور لوٹ نہیں سکتی تو جو اعمال زندگی کے اندر کیے جا سکتے ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب تک موت نہیں آئی، زندگی کی نعمت سے تم بہرہ اندوز ہو رہے ہو، تو اس وقت تک حیات کو، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے آخرت کی ابدی زندگی کے جاویدانی راحتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کی کوشش کرو کہ لمحہ، زندگی کا لمحات زندگی ضائع نہ ہو۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جو کچھ ہوا میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، جب میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا، تو اس واسطے میں دوسری مرتبہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، یعنی اب اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، اس پریشانی کو رفع کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا انت۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ در حقیقت دونوں معنی رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ جو کچھ تکلیف پہنچی ہے اللہ آپ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، کسی ظلم کے بغیر پہنچی ہے، اور اس تکلیف کو رفع بھی کوئی اور نہیں کر سکتا، لا الہ الا انت، آپ ہی رفع کریں گے، آپ ہی آتا اس کو دور کریں گے، اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کوئی اور نہیں۔ تکلیف آپ نے دی، برحق دی، لیکن نکلنے کا راستہ بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ ہی نکالیں گے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے دور کریں گے۔ میرے ایک بھائی نے بڑا اچھا، ایک ولی راضی صاحب نے ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا کہ میرا ایک پوتا ہے، تو اس کو ماں مار رہی تھی اور وہ رو رہا تھا، اور روتے روتے رو بھی رہا ہے اور پھر ماں سے لپٹ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے بجائے ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ بندے کی حالت ایسی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ روئے بھی، یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، لیکن مشکل آنے کے بعد اس مشکل کو حل کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں، لا الہ الا انت، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس سے پناہ بھی کہیں اور نہیں، نجات کا کوئی راستہ بھی آپ کے سوا کہیں اور نہیں۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا، اس کلمے کو یاد کرو، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ ایک مرتبہ کہو لا الہ الا انت، یہ کہہ کر کہ یا اللہ جو کچھ بھی آئی ہے مصیبت وہ آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، لیکن وہ آئی ہے میری غلطی کی وجہ سے،
اور دوسری مرتبہ کہو لا الہ الا انتا کہ اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں. تو ہے مکرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد کہ ساقی جو ہے میرے بعد یہ بار بار یہ جملے کہہ رہا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ پہلا جملہ کہے استفہام کے طور پر، کون ہوتا ہے میں مردمگن عشق، یعنی ایک استفہام ہے، اور دوسری طرف دوسری مرتبہ اس کو کہے کون ہوتا ہے حریف میں مردمگن عشق، یعنی نہیں ہوتا. یہ استفہام بمعنی انکار ہے، استفہام انکاری ہے. ایک مرتبہ استفہام حقیقی اور ایک مرتبہ استفہام انکاری. تو ہے مکرر لب ساقی بسلا میرے بعد. تو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا انتا یہ بھی آدمی مکرر کہے ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہ جو کچھ مجھے پہنچا اے اللہ وہ آپ ہی کی طرف سے پہنچا، اگرچہ میری غلطی کی وجہ سے پہنچا لیکن آپ ہی کا وہ تکلیف یا مشکل آپ ہی دینے والے ہیں، کوئی اور نہیں. اور دوسری طرف دوبارہ کہے لا الہ الا انتا یعنی اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں، لہذا اپنے فضل و کرم سے یہ مجھ سے دور فرما. اب ہوا کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ تعالیٰ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ جو ہی پکارا تو فوراً اللہ میاں اس کا انتظام کر دیتے کہ بھائی چلو نکالو ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دو. جو ہی پکارا فوراً نکال دیتے. نہیں نکالا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، پورا دن گزر گیا. وہ پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن پورا دن گزر گیا نہیں نکالا. دوسرا دن گزر گیا نہیں نکالا. تیسرا دن جب گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکالنے کا سامان پیدا فرما دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. کیا مانا ہوئے کہ جب دعا مانگو اپنے پروردگار سے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرو، اس کی مشیت پر رضامندی کا اظہار کرو اور اس سے کسی مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کرو، تو ضروری نہیں کہ جو ہی تم نے دعا کی اور فوراً وہ کام ہو گیا. اللہ میاں کسی کے محکوم نہیں ہے. دعا دعا ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر فوراً منظور ہو گئی اور فوراً وہ کام ہو گیا جو تم کہہ رہے ہو. حضرت یونس علیہ السلام کو کتنے عرصے رکھا؟ 3 دن. 3 دن جیل میں گزار لینا آسان ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں گزارنا کیا قیامت ان کے اوپر گزری ہوگی 3 دنوں کے اندر. لیکن فوراً کے بجائے 3 دن انتظار فرمایا، اس کے بعد نکالا. تو سبق کیا دیا گیا کہ جب کوئی کسی بات کی دعا مانگو تو مانگتے تو ضرور رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا کی قبولیت کا بھی یقین رکھ کر مانگو کہ ضرور ملے گی انشاءاللہ. اگر ہمارے حق میں مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی، تو میرا پروردگار مجھے ضرور عطا فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ مانگو، لیکن جلدی نہ کرو. اللہ جلالہ کی طرف سے بندے کو انعام ملتا ہے آخرت میں، اور اگر تکلیف کچھ بڑی ہو تو اسی حساب سے اجر بھی انشاءاللہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا ایک تو بیماری اور تکلیفیں اللہ جل جلالہ کا انعام ہے بحیثیت اس کے کہ انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، بشرطے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ جل جلالہ کا ہر فیصلہ برحق ہے، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہے. تکلیف دور کرنے کی دعا بھی مانگے، لیکن ساتھ ہی جب تک ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر راضی رہے. تو بندے کے لیے یہ بیماری بھی ایک نعمت بن جاتی ہے
اور آخرت کے میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے بیماریاں اور تکلیفیں اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر آدمی کی سوچ درست ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ درست کی ہو تو اس کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور تکلیف کے بعد جب راحت آتی ہے اور بیماری کے بعد جب صحت آتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تیسری وجہ اس کے نعمت ہونے کی یہ ہے کہ اگر آدمی بیماری میں پڑ گیا تو بیماری کے اندر آدمی اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی بجا لانے سے پوری طرح اس کا قابل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات شریعت نے بھی رخصتیں دی ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، رخصتیں دی ہیں۔ اس وقت میں جب آدمی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، اس وقت انسان کو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کے ایام میں کوئی ایسا کام کیوں نہ کر لیا جو مرنے کے بعد بھی میرے لیے کارآمد ہوتا۔ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ عجیب ارشاد ہے، فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک کیا؟ حیات کا قبل موتک۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی مدینہ منورہ ہجرت کر گئی۔ ایک ایک کر کے بڑے بڑے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اب کفار قریش کو جو آپ کے دشمن تھے یہ خیال ہوا کہ آپ کے صحابہ تو ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اور ظاہر یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی، مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے۔ ان کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی، دار الندوہ کہلاتی تھی، اور وہ آج کل جو حرم شریف کا جو حتیم والا حصہ ہے جہاں حتیم ہے میرزا عابر احمد ہے، اس کے بالکل سامنے ایک جگہ وہ جمع ہوا کرتے تھے، اس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ وہاں سب کو جمع کیا اور مشورہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اب نکل کے چلے جائیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو ان کا معاملہ دن بدن آگے بڑھے گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں۔ یہ تجویز ہے کہ گرفتار کر لیں، تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر گرفتار کرو گے تو سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے گرد آ کر جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں گے۔